عمران خان کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا۔ یہ انکشاف کس نے کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان کے معاملے میں ہی ایک نیا اور اہم تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ تجربہ کیا ہے اور کس نے کیوں کیا ہے، اس حوالے سے بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ایک اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے اور ایک بڑا حکم نامہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکلاء کو 20 مئی تک دلائل مکمل کرنے کے حوالے سے ایک حتمی مہلت جاری کر دی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے اس حوالے سے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اور تحریری حکم نامے کے اندر عدالت نے کہا ہے کہ سلمان صفدر نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی سے ہدایات لینے کے لیے التوا کی درخواست دی اور نیب نے سلمان صفدر کی التوا کی درخواست کی مخالفت کی۔ عدالت نے کہا کہ امید ہے فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے اور نہ ہی غیر ضروری طور پر التوا مانگیں گے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آج کی سماعت میں دلائل کے بجائے سلمان صفدر نے کمزور وجوہات پر التوا کی درخواست دی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مرکزی اپیلیں سلمان صفدر کی جانب سے ہی دائر کی گئی تھیں۔ کیس کی حساسیت اور اہمیت کی وجہ سے آخری اور حتمی مہلت دی جا رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ سلمان صفدر تمام ضروری اقدامات کر لیں اور آئندہ سماعت یعنی 20 مئی کو اپیلوں پر حتمی دلائل دیں۔ حکم نامے کے مطابق گزشتہ سماعت پر فریقین کو حاضری یقینی بنانے اور اپیل پر دلائل کی ہدایت کی گئی تھی۔ تو یہ اہم حکم نامہ ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد واضح طور پہ سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اس مرتبہ 20 مئی کی ہونے والی جو سماعت ہے بہت ہی اہم ثابت ہوگی اور سلمان صفدر اور عمران خان کے کسی وکیل کو کسی طور پر بھی التوا نہیں دیا جائے گا۔ تو نیب جس طرح سے چاہ رہی تھی کہ عمران خان کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت ہو، گرچہ عدالت نے بھی واضح کیا کہ مرکزی اپیلیں تو خود سلمان صفدر یعنی عمران خان کے وکیل کی ہی دائر کی ہوئی ہیں تو ان کو سننے میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن معاملہ یہاں پر یہی ہے کہ عدالت سے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزا معطلی کی درخواست یعنی ضمانت کی درخواستیں تھیں ان کو غیر مؤثر قرار دے کر خارج کر دیا گیا ہے، ان کو نمٹا دیا گیا ہے اور اس صورت میں مرکزی اپیلوں کی جانب بڑھا جا رہا ہے۔ تو اگر ضمانت کی اپیلیں سنی جاتی تو اس کے اندر واضح طور پہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ریلیف مل سکتا تھا۔ یہ بھی قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر جو یہ معاملہ آگے چلتا، ضمانت کی اپیلیں چلتی تو ایٹ لیسٹ بشرا بی بی کو ضرور ضمانت مل جاتی اور ممکن تھا کہ وہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ اپنے گھر پر کرتی، ضمانت ان کو ملتی، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہوئی۔ معاملہ بالکل تبدیل کر دیا گیا اور اب مرکزی اپیلیں لگائی جا رہی ہیں اور مرکزی اپیلوں کے لیے بھی 20 مئی کی تاریخ جو رکھی گئی ہے اس پر واضح طور پہ ان کو ایک باقاعدہ ایک مہلت دے دی گئی ہے اور وارننگ دے دی گئی ہے کہ 20 مئی کو کسی قسم کی کوئی التوا کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، ہر حال میں دلائل دینے ہوں گے۔ اور یہی وہ کیس ہے کہ اگر اس کے اندر سزا ہو جاتی ہے، یہ مرکزی اپیلیں اگر خارج کر دی جاتی ہیں تو عمران خان اور بشرا بی بی کی جو 14 سال قید کی سزا ہے اس پر باقاعدہ مہر لگ جائے گی اور اس معاملے کو آگے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ حالیہ قانون سازی جو ہوئی ہے، جو ترامیم ہوئی ہیں قانون کے اندر، ان کے مطابق اب اگلا فورم سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے اندر پہلے اسلام پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، لیگل ٹیم ہے، وہ وہاں جانے سے ذرا گھبراتی ہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہاں سے کم از کم عمران خان اور بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کو شاید کوئی ریلیف کبھی بھی نہ مل سکے، کم از کم جب تک موجودہ سسٹم چل رہا ہے۔ تاہم اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو اپنی حکمت عملی بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایک اہم انکشاف سامنے آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا اور ساتھ ہی سوال ہو رہے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو رہا ہے، کیا اسی سال عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بظاہر پارٹی ذرائع کے مطابق کافی عرصے سے معاملات چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی سطح پر بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان کو شروع میں بچے کے ذریعے بیرون لانے کی ایک پیشکش کی گئی تھی جس کو عمران خان نے خود مسترد کیا تھا اور اس کے بعد پھر ڈیرہ جیل میں جب سے وہ ہیں تب سے اب تک شروع میں 3 سال، پھر 2 سال اور اب محض 6 ماہ کا عرصہ رہ گئے کہ اس عرصے کے لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ ان کو ڈیل کی آفر کی گئی ہے لیکن وہ بھی انہوں نے فی الحال نہیں مانی۔ لیکن بظاہر اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کو خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اگرچہ عمران خان خود اس کو آپریٹ نہیں کرتے کہ جیل حکام خود ہی یہ رپورٹ دے چکے ہیں کہ عمران خان کے پاس نہ تو انٹرنیٹ کی سہولت ہے نہ ہی ان کے پاس موبائل فون ہے، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان خود اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ آپریٹ کر سکیں۔ تاہم
اس اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس سامنے آتی ہیں، جو بیان سامنے آتے ہیں، ان کو منسوب عمران خان سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 8 اپریل کو جب سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے نتیجے میں عمران خان سے ملاقات کی ہے، تو اس کے بعد عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے، اور جو عمران خان کی صحت، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے جس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو، خود بشرا بی بی کی فیملی کو، ان کو رات گئے اچانک اسپتال منتقل کیا گیا، وہاں پہ باقاعدہ سرجری ہو گئی، ان کے ٹریٹمنٹس ہوتے رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر اڈیالہ جیل ان کو واپس منتقل کیا گیا۔ تو اس تمام صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف نے کسی قسم کا کوئی سخت بیان نہیں دیا، محض ایک احتجاج کر کے نام پر فارمیلٹی پوری کی جاتی رہی، جو کہ نظر آ رہا تھا کہ محض کارکنان کا دل رکھنے کے لیے معاملہ ہو رہا ہے، حقیقت میں وہ بھی شاید اتنا نہیں چاہتے۔ تو صورتحال اس بات کی طرف واضح طور پہ اشارہ کر رہی ہے کہ بیک ڈور رابطے یقینی طور پر چل رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مذاکرات کا مکمل اختیار دے دیا ہے، اور بیرسٹر گوہر کے مطابق ان کی پہلی ترجیح عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی جیل میں سہولیات کے حوالے سے ہی ہے، جیل میں سہولیات ان کو مکمل طور پہ ملنی چاہیے، لیکن انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اب بھی بیک ڈور رابطے تو چل رہے ہیں، لیکن معاملات ابھی اس سطح پر نہیں پہنچے جہاں پر باقاعدہ ایک شرائط کے ساتھ معاملہ حتمی انجام کی طرف بڑھ سکے۔ دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے ایک نیا تجربہ بھی کیا گیا ہے، اور عمران خان کو ایسے تو پچھلے کافی عرصے سے قید تنہائی کا سامنا ہے، ان کی اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، لیکن ان کی اہلیہ کی کم از کم ان کی فیملی کے ساتھ بیچ میں کچھ ملاقاتیں کروائی گئیں، لیکن اب ایک مرتبہ پھر ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جس قسم کی قید تنہائی عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں جھیل رہے ہیں، شاید وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کسی سیاسی قیدی نے نہیں جھیلی ہے۔ اور اب تک عدالتوں کے اندر ان کے اگر مقدمات کی صورتحال کا جائزہ لیں تو عمران خان کی ضمانت، ان کی رہائی کے حوالے سے کیسز چلتے تھے، ان کے وکلاء اسی حوالے سے درخواستیں دائر کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ صورتحال مختلف ہے۔ عمران خان اور جو کی بہنیں اور پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے عمران خان کی قید تنہائی کو ختم کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی قید تنہائی کو لے کر کوئی دائر ہونے والی یہ پہلی درخواست ہے۔ درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان کو 22 گھنٹے تک مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، ٹیلی ویژن نہیں ہے، اخبارات نہیں ہیں، اور یہ سب ان کی فیملی کے بقول صورتحال ایسی ہے۔ تاہم اس سے پہلے تک اگر خبریں دیکھی جائیں تو عمران خان کے حوالے سے ایسی خبریں بھی آتی تھیں کہ ان کے پاس ٹی وی کی سہولت موجود ہے، کم از کم پی ٹی وی ادھر چلتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ خبر آتی تھی کہ یہ سہولیات ان سے واپس لے لی گئی ہیں۔ تاہم گزشتہ روز بیرسٹر سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ نے درخواست دائر کی ہے جو کہ علیمہ خان کی جانب سے ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی عدالت نے قید تنہائی کی سزا نہیں سنائی تھی۔ جیل مینول کے مطابق کسی بھی قیدی کو ایک وقت میں 14 دن سے زیادہ قید تنہائی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے قوانین اور ان کے رولز کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی قیدی کو غیر معینہ مدت تک ایسی صورتحال میں نہیں رکھا جا سکتا جو انسانی وقار کے منافی ہو۔ درخواست کے اندر کہا گیا ہے مزید کہ عمران خان نے خود وکلاء کو بتایا ہے کہ انہیں 22 گھنٹے تنہا رکھا جاتا ہے، صرف 2 گھنٹے واک یا کسی اور سرگرمی کے لیے ملتے ہیں، انہیں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ویسے تو یہ خبریں بھی تھیں کہ اگر عمران خان کے مطابق وہ کسی کو سلام بھی اگر کریں، باہر سے گزرتا ہوا کوئی شخص کوئی ان کے اگر سیل کے باہر سے گزرا ہے تو وہ اس کو جواب بھی نہیں دیتا، اس پر بھی پابندی ہے۔ تو اس قسم کی قید تنہائی ان کے لیے رکھی گئی ہے، اور یہاں تک کہ اب قانونی مشاورت یا پھر پاور آف اٹرنی پر دستخط جیسے ضروری کام ہے جو کہ قیدیوں کو رسائی عام طور پہ دی جاتی ہے ان کے لائرز کی، تو وہ بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کیا جائے اور یہ قید تنہائی ختم کروائی جائے۔ اب گزشتہ روز ہی بشرا بی بی کے کیس کے اندر ایک دلچسپ معاملہ ہوا اور ایک ٹویٹ کا تذکرہ بھی ہوا۔ بتایا گیا کہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو جو بظاہر اس وقت ملک سے باہر ہیں، ایسے ٹویٹس کرتی ہیں جس سے ملک میں خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا کہنا تھا کہ جب بشرا بی بی کی بیٹی یا بھابھی ان کے ساتھ ملاقات کر کے نکلتی ہیں تو وہ ساری صورتحال مریم وٹو کو بتاتی ہیں، اور پھر وہ اس قسم کے ٹویٹس کرتی ہیں کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے اور وہ قانونی طور پر ایسا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تاہم سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ ٹویٹ پڑھ کر دیکھ لیں اس میں ایسا کیا لکھا ہوا